حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا۔ اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی، یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، یہ کسی غریب میرے دوست یہ۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں، پیبند لگے ہیں، مزاج سادہ ہے، بڑا مال آیا ہے، بڑا مال، لیکن تقسیم کر دیا۔ اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں، حمص کے گورنر ہیں۔ جب لسٹ آئی نا غریبوں کی، حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے۔ تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا گورنر صاحب کا۔ تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے، فرمانے لگے یہ کون ہے؟ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر۔ تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے، مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا۔ کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے، اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے ایک دفعہ، کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو حمص کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں۔ کون کون سی؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں، یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے، سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی، پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے۔ کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب۔ چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں، کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا، فرمایا صحیح تیری شکایات آئی ہیں، کہ حضور حکم۔ فرمایا سنا ہے، پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے، اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے۔ کہا حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں، تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں۔ اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے، اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں۔ تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں، مہینے میں۔ کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامت ساتھ لایا تھا، مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نیا لباس نہیں خرید پایا۔ میں نے عرض کی میں اس دھرتی میں بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں۔ کہا میں اپنی تامت دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، اسے آدھا دن لگ جاتا ہے، خشک ہوتی ہے تو تامت پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں۔ حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا۔ حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی، کا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں۔ یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا۔ دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں، رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے۔ حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی، فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں، کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کہا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا، وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی۔ عزیزو اپنا حال کیا ہے؟ ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے، لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا، فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو، میں نے کہا جناب آئیے، جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک شام پہنچ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا،
एक नेजा। हजरत फारूक आजम ने कुछ खजूरें, खुश्क खजूरें, कुछ सिरका बांध के रख लिया रस्ते में खाने को। ये बादशाही में फकीरी हो रही। लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान है, करोड़ों अरबों रुपए पास पड़े हुए, वो सारी चीजें रख ली और सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु चलने लगे। अब गुलाम से कहने लगे, भाई मेरा घोड़ा जरा माड़ा है, कमजोर है, तय कर लें, इतने मील तू घोड़े पे बैठेगा, मैं पैदल चलूंगा, फिर इतने मील मैं घोड़े पे बैठूंगा, तू पैदल चलेगा। मुल्क शाम पहुंचने का वक्त आ गया। जब वक्त आया तो पैदल चलने की सवारी हजरत उमर की थी, उनकी बारी थी पैदल चलने की, और सवारी पर सवार होने की बारी गुलाम की थी। तो ये लोग रिश्ते करते हैं ना तो किराए की कार लेके चले जाते हैं, बाद में वो पूछते हैं कि तुझे तो कार ते आए सो। हम अपने आप को बनाने के लिए झूठी अनाम भी खरीदनी पड़े तो खरीदने से हम परहेज। हम जो बताते हैं वो हम होते नहीं, और जो होते हैं वो हम बताते। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पे गुलाम है, खुद पैदल है, और हाल क्या है, बारिश हुई थी तो कुछ पानी खड़ा था, छोटे छोटे जोहड़ों में छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, पानी खड़ा था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला चमड़े के जूते पहने, तो वो जूते दोनों उतार के तो बगल में दबा लिए। हजरत साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं उसी बगल में नेजा रख लिया और तामत थोड़ा ऊंचा कर लिया कि पानी से चलना है, और गुलाम को घोड़े पे बिठाया है और घोड़े की लगाम पकड़ी है तो यूं पीछे रखी हुई है। और हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। गुलाम कहने लगा, हुजूर लोग देख रहे हैं, मेहरबानी करें बैठ जाए। फरमाने लगे, नहीं बारी तेरी है, तू ही बैठेगा। उसने कहा, हुजूर नहीं वो तो ठीक है, कोई बारी फर्ज तो नहीं ना हो गई, आप मेहरबानी करें, आप आ जाए, जरा लोग आ रहे हैं। फरमाया तुम्हें कहा ना। गुलाम कहता मैंने तीसरी दफा कहा तो हजरत उमर ने जलाल से देखा, और जनाब उमर का जलाल तो जमीन कांपने लग जाती थी। कहते हैं कहा हुजूर आप आ जाए, तो कहते तुझे कहा है ना चुप करके बैठा रहे। कहते हैं मैं घोड़े पे ही कांपने लगा। गुलाम अब हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं सूरज गुरूब हो रहा था, शुआएं पानी में पड़ रही थी। हजरत उमर पानी से, मैंने गौर से देखा तो दौड़ा गया, जाके ना बच्चे नहीं मशवरा देते अब्बा जी को, अब्बा जी इंज नहीं करीदा, दौर बदल गया जे। कहते मैं दौड़ा गया और जा करके हजरत सैयदना उमर फारूक को कहा, हुजूर मेहरबानी करें, ठीक है आपकी दरवेशी से कौन आगाह नहीं, वजीर खड़े हैं, सफीर खड़े हैं, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान है, आप मेहरबानी करें ये तामत जरा नीचा करें, और जूता पहन ले, अगर खराब हो गया तो अल्लाह नया भी दे देगा, और मेहरबानी करें जरा गुलाम को कहे नीचे आ जाए। हजरत उमर कहने लगे तुम्हें क्या तकलीफ है? कहा हजरत जी वो वजीर मशीर खड़े हैं, यहूदी है, ईसाई है, नजरानी है, वो बड़े बड़े मज़ाहब के और बड़े बड़े मुल्कों के, आपका बड़ा नाम सुना है। हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं मेरे साथ इतना तुर्श रवैया हजरत उमर का पहले कभी नहीं हुआ। कहते हैं माथे पे शिकन आया और कहने लगे तुझे तेरी मार होए, इन चार लोगों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, इन चार दुनियादारों के लिए नबी पाक का तरीका छोड़ दूं। फरमाने लगे, सर से पगड़ी उतारी हजरत उमर ने जलाल में, फरमाने लगे मेरे सर पे जो बाल है ना ये मुझे किसी दुनियादार ने नहीं दिए, ये सारी इज्जतें मुझे आमिना के लाल ने अता फरमाई है, और मैं उन महबूब का तरीका इन चार लोगों की खातिर छोड़ दूं। फरमाया कुरान कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan, जब मैंने खुद अदल का तकाजा ये रखा है कि कभी वो बैठेगा कभी मैं बैठूंगा, बारी उसकी है तो मैं कैसे बैठ जाऊं। अब साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं उसी दरवेशी में, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। कहते हैं उसी दरवेशी में हजरत उमर पहुंचे तो जो पहले डरा करते थे जब हजरत उमर आए तो उन्हें कामते भी देखा, रोब और बढ़ गया, उनके दिलों के अंदर हजरत उमर का दबदबा और बढ़ गया, और मेरे कानों में कहने लगे साद पहले सुना था लेकिन दुनिया साची कहती है जो हाल मोहम्मद और मोहम्मद के गुलामों का है सल्लल्लाहु अलैहि, वो दुनिया में दूसरा कोई हासिल कर सकता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम इब्न जौजी ने लिखा है कि रात को ना घर के अंदर बैठे बैठे अचानक रो पड़े हजरत उमर, 62 साल उम्र है, खिलाफत के आखिरी अयाम चल रहे तो रो पड़े ऐसे ही घर में बिला वजह। आपकी अहलिया ने, जौजा ने बेटे को उठाया, फरमाया पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, दर्द तो नहीं, साहबजादे आए, अब्बा जी क्या बात है। फरमाया अम्मा को बुलाओ। सब लोग जमा हो गए तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि बैठो मेरे इर्द गिर्द। सब बैठ गए तो फरमाने लगे आज जब मैं मस्जिद से निकला था तो मेरे नबी पाक के सच्चे सहाबा, सच्चे रसूल के सच्चे सहाबा, हुजूर के सच्चे गुलाम ये कह रहे थे कि उमर बड़ा ही अच्छा है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है। तो अब्बा जी इसमें रोने वाली क्या बात है? तो फरमाने लगे डर ये लगता है कि बाहर तो मैं अच्छा था, कहीं घर में तो नहीं कोताहियां करता रहा। मेरी बात पे तवज्जो करना, कहीं घर में आप बातें सुन लें तो शायद इतनी मैं करता हूं दूसरा कारी कोई ना सके,
لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لو۔ بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کا راستہ، عمل کا راستہ دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے۔ بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے، تو سمجھ نہیں رہا بات کو۔ اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ عمل کا راستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے۔ بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ ہمیشہ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر، کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے،
کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے, فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام, کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا, بانج فقیروں کسے نہیں ماریا, اے ہوئی چور اندر دا, اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا, فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا, پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا, 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا, تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے, پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دیا میں نے, اب میں تسبیح لے لی ہے, کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے. لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو, کہتے ہیں پیسے پورے دیے, سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہے؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا, کر لیں گے ہو جائے گا, یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا, ابھی میں واپس آیا, رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی. کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے, لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا, لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی, اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی, لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا, تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا, میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں, کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں, اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا, اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے, یہ کیسے ممکن؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے, ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے, ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ, اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں, جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا, تضاد, تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے, ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتا نا وائزین نعت خاں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے, یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل, تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو, ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا, وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے, علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے. اب بات بہت بڑی ہے, پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی, بہرحال کر دیتا ہوں. پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس ہے. تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا. حضرت ابوبکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگ انداز میں بیان فرمائی, الگ انداز میں. محبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ میری بات یاد رکھنا, اس کو کبھی نہ بھلانا. جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں. اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے, بغیر دلیل کے, بغیر ہیل و حجت کے. یہ ایک بات ہے, میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں, نہ کھولوں گا, بس کہہ کے گزر جاؤں گا. اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا, جس نے وضاحت مانگی, جس نے ثبوت مانگا, وہ اپنا تھا ہی نہیں. وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا, وضاحت پوچھتا. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی. اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے.
تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائیں۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے، میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا، اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھائی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت ہے، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے، ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا، ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، پھر روٹی بھی پکتی ہے، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہو نا، تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد ہے، تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے، بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں، اللہ، اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے، بندہ غلط نکلا ہے، پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی، کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں، میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سن تو میرا کام نہیں بنیا۔ میں کہ تو پیر پڑھ لیا، تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے سی، وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کتاب کاٹ کے دسو، میں کیوں کسی لکھی نہیں تو کٹیے کی، تو وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں۔ ایک استخارہ ہے دین میں، اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے، باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقتوں وہی جانتے۔ تو الجھے نہیں زندگی میں۔ 1500 کے قریب صحابہ تھے، حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے۔ جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئیں، شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں۔ یہ شرطیں تھی، صحابہ پریشان تھے۔ اب جب شرطیں طے ہو گئیں، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو، فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی، یعنی عامی اس سفر میں عمرہ کار ہی نہیں رہے، احرام کھول دو۔ تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے احرام کھولا۔ ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں،
हुजूर के कहने पर बांधा था, नबी पाक के कहने पर खोल दिया है, खत्म हो गई बात। हुजूर ने फरमाया बांध लो तो हमने बांध लिया, हुजूर ने कहा खोल दो तो हमने खोल दिया, जल्दी वाली क्या बात हुई। सही बुखारी के लफ्ज हैं, हजरत उमर कहते हैं कि मेरी समझ में बात नहीं आती थी, दब के सुलह क्यों करें, हम तो 313 थे, तो हमने बदर में इनको भगा दिया था, अब तो हम 1500 हैं, तो हम इनसे किताल करेंगे, लड़ाई करेंगे, जंग होगी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने शर्तें तय कर ली, बात लिखी गई, मैं नबी पाक के हुजरे में दाखिल हुआ, खैमा लगा हुआ था, मैंने जाते ही अपने जज्बा जिहाद का इजहार किया और बड़े जलाल में, या रसूलल्लाह आप सच्चे रसूल हैं, बिल्कुल सच्चा हूं, कुरान सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, हुजूर हम दब के सुलह क्यों करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुझे तेरी मां रोए, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं वही कहता हूं जो मेरा रब मुझे हुक्म इरशाद फरमाता है। कहते मैंने फौरन अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे, तो हुजूर ने फरमाया कहा था उम्रा करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो करेंगे। जनाब उमर कहते मैं वापस तो आ गया, पर वो मेरे अंदर जो जज्बा जिहाद था अभी ठंडा नहीं हुआ। चंद कदमों के फासले पे अबू बकर सिद्दीक का खेमा था, कहते मैं उनके खेमे में झुक गया, वही सवाल मैंने दोहराए, वही मैंने कहा उमर अबू बकर ये सच्चे रसूल हैं, कहा बिल्कुल सच्चे हैं, कुरान सच्चा है, सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, सच्चा है, तो फिर हम दब के सुलह क्यों करें। जनाब उमर फरमाते हैं मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर के लफ्जों में भी फर्क कोई नहीं आया, हुरूफ भी उतने ही जितने नबी करीम ने अदा किए थे। हजरत अबू बकर फरमाने लगे उमर तुझे तेरी मां रोए, वो अल्लाह के रसूल हैं, मर्जी से बात नहीं करते, वही कहते हैं जो रब उन्हें हुक्म इरशाद फरमाता है, बई नहीं वही लफ्ज। फरमाते मैंने फौरन कहा, मैंने कहा अबू बकर हुजूर ने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे, तो कहते हैं वही लफ्ज, वही हरफ, वही अंदाज, वही तरीका, वही सलीका, वही अंदाज तकल्लुम, बिल्कुल हुजूर की इत्तिबा में उसी अंदाज में फरमाने लगे उमर हुजूर ने फरमाया था उम्रा करेंगे, ये तो नहीं फरमाया था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। फरमाते मैं वापस आके बैठा तो उमर कहते हैं जब मेरा गुस्सा उतरा ना, तो फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि उमर जरा गौर तो कर, तू अबू बकर के ईमान तक कभी नहीं पहुंच सकता, उस तक तेरी रसाई नहीं हो सकती। मेरे भाई इतनी बहसें हैं हमारे जमाने में, इतना उलझाव है, इतना उलझाव है, यानी हर बंदा राय का इजहार करना जरूरी समझता है, हर बंदा कहता है जी मेरे ख्याल में, हर बंदा कहता है जी मेरा ज़हन ये है, बल्कि कुछ तो कहते हैं मैं अंदर की खबर ना दूं आपको, नहीं अब पता नहीं इसके पास अंदर की खबरें कैसे आई हैं, वो समझ में नहीं आती बात। कुछ लोग कहते हैं 35-40 साल हो गए जी उलमा को सुन रहा हूं, मैं कहता हूं कि मेरा तो ख्याल है कि 35 दिन भी बंदा किसी को सुन ले तो सियाना हो जाता है, तो 35 साल से अगर आपकी समझ में नहीं आए तो फिर जमीन ही बंजर है, फिर मेहरबानी करें ये टाइलें उखेड़ के ना तो नीचे से कच्ची जमीन निकालें ताकि कोई बात समझ में आए। अगर 40 साल हो गए, 40 साल, मैं एक इज्तिमा में हाजिर था, अभी भी मैं अर्ज कर रहा था, तो वो साहब मुझे कहने लगे कि हजरत साहब मैंने ना फलां अलीम को भी बुलाया, फलां को भी बुलाया, फलां को भी बुलाया, फलां को भी बुलाया, अब आपको बुलाया, तो इस तरह करके मेरे साथ रवैये हैं, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह प्यार है। तो मैंने उनसे पूछा आप नमाज पढ़ते हैं, मैंने लगा नहीं, कुछ और बातें पूछी तो जवाब नफी में आया, तो मैंने कहा कि अब आपने मेहरबानी करनी है, इतने उलमा का नाम नहीं लेना, क्योंकि फिर तो बुजुर्गों के बारे में लोग शक करेंगे कि इन्होंने इसको दिया क्या है। तो एक बुजुर्ग की बात सुनते हैं तो कई दिनों तक वही हमें बड़ा तरोताजा रखती है, और आपको इतने अरसा हो गया तो आपने हासिल क्या किया है, सिर्फ बातों का गोरख धंधा, लफ्जों का हेर फेर, जुमलों का उलट पुलट करना, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, सिर्फ बातें की लोकाल सुन ली आ गए, ना ना, इससे जरा आगे निकले, अमल कब करना है मेरे भाई। ये बहसें, ये बहास, ये लंबे चौड़े मामलात, ये तय, बुजुर्गों में ना एक सनफ है मुरीद होना, एक होता है तालिब होना, ये दो बातें, यानी आप कहीं गए उसके मुरीद हो गए तो फिर किसी और जगह किसी बुजुर्ग से निस्बत हुई तो वहां आप तालिब। मेरे पास कुछ लोग आते हैं कहते हैं आप तालिब कर लें, तो मैं कहता हूं आप मेहरबानी करें एक की नौकरी करें, वो बड़ी मुश्किल है, तो जगह जगह पे जाने की क्या जरूरत है। मतलब मैं इनकार नहीं करता किसी ऐसी चीज का जिसको बुजुर्गों ने राइज किया, लेकिन समझे ना, मतलब एक की बात पूरी सुनी नहीं गई हमसे, आप खैर की बात हर जगह से सुने, हर जगह से, लेकिन ये सिर्फ वो ताल्लुक बनाने की कोशिश करना कि जिससे थोड़ा सा राब्ता बन जाए, जिससे थोड़ा सा ताल्लुक बन जाए, जिससे थोड़ा सा ना पता चल जाए, इससे निकले, सीखने का माहौल बनाए। इतनी अकल के घोड़े ना दौड़ाएं कि अकल भी बेचारी थाकी जाए और कोई चीज हाथ भी ना आए, कुछ करें, अमल करें। लेकिन एक जगह पे मैं हाजिर था तो वहां दस्तारे फजीलत का जलसा था, तो एक मौलाना ने तकरीर की,
جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں, سمجھا لیا نا اپنے آپ کو. رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا, وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں, میں غریبوں سے نہیں لیتا. تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گھڑ لی ہیں, یہ ہم نے دلیل گھڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے. میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی, جی عالم ساری رات. یہ صرف علماء کی بات نہیں, ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں, ہم نے رٹ لی ہیں. جیسے خامند نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا, نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامند کو سجدہ کرے. تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے. سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں, دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی, سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی. تو مولانا تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے, درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. پھر دوسرے آئے, انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا, یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے, فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے, اور عابد ساری رات نماز پڑھے, تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کریں اور عالم سویا رہے, تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی, یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث, اور بڑے عالم تھے, پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلے پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے. حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی, یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی, اور وہ بڑے عالم تھے, لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلے پر بیٹھے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا, پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے. تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں, اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں. میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں, عمل کے رستے پہ آئیں, عمل کے رستے. آج ہمارے پروٹوکول, ہمارے دبدبے, ہماری انا پرستیاں, ہمارے دعوے, ہمارے طریقے, میرے عزیزوں لوگ ہمیں آ کے مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں یورپ کی فلاں گلی میں یہ ہوتا ہے. میں نے کہا وہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے, یہ ساری چیزوں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے حاصل کیا لوگ, ہم نے چھوڑ دی, غیروں نے اپنا لی. خدا را اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں, درویشی, سادگی, بے تکلفی. یہ زندگی حسین ہوتی ہے, یہ زندگی سکون والی ہوتی ہے, یہ زندگی اچھی ہوتی ہے, یہ فرحت اور تازگی والی ہوتی ہے. اپنے آپ کو ان تکلیفوں اور آلائشوں میں مبتلا نہ کریں. اگر اللہ مال دے, عزت دے, دولت دے, اللہ تعالیٰ نفاست عطا کرے, تو پھر اپنے آپ کو سادہ کریں, آزاد کریں, کھلی ہوئی کتاب بنا کے اپنے آپ کو رکھیں. مجھے ایک بچہ کہنے لگا حضرت جی جب بھی آتے ہیں آپ کہیں بیٹھے مل جاتے ہیں, ہم کسی کو لا کے کہتے ہیں جناب حضرت جی بڑے مصروف ہیں اور آپ یہاں آگ تاپ رہے ہیں جلا کے, مہربانی فرمائیں. میں نے کہا یار 2-4 دن تو بن سور کے بیٹھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے, سارا دن ملمہ سازی کر کے رکھنا اتنا آسان کام ہے. تو ویسے بھی بندہ جو ہو وہ نظر آئے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے, جو ہو وہ دکھائی دے, وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی جو کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس میں لوگ مشکوک نہیں ہوتے, جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے. میرے عزیزوں اپنے آپ کو بے تکلف بنائیں. بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ دیا ہے کہ جو آدمی بات پہ ٹھٹھا کرے, بات میں مذاق کرے, وہ بے تکلف ہوتا ہے. یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں. بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی انا نہیں بنائے, جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں اڑے. اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو جتنا وہ مولا رومی کہتے ہیں جتنا ٹہنی پہ پھل زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹہنی جھک جاتی ہے. جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو وہ خالی ہوتی ہے. اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو جھکے, پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے, با مروت ہونا چاہیے, پیار والا ہونا چاہیے. زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنائیے. بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے, بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے. کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یوم اور درود و سلام میں گزرے. آخر دعوا یان الحمدللہ.